ایک بادشاہ جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، جس نے ٹھیک جواب دیا اس کو اس کی خواہش کے مطابق انعام ملیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم کس کا دیا کھاتی ہو اور تم کس کا دیا پہنتی ہو؟ اس کی 6 بیٹیوں نے کہا، ہم آپ کا دیا ہی پہنتی ہیں اور ہم آپ کا دیا ہی کھاتی ہیں۔ لیکن اس کی ایک بیٹی نے کہا، ہم آپ کا دیا نہیں پہنتی اور نہ ہی ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں، ہم صرف اللہ کا دیا ہی کھاتی ہیں اور اللہ کا دیا ہی پہنتی ہیں۔ اس سے بادشاہ بہت غصے ہو گیا اور اس نے ان 6 بیٹیوں کو ان کے من پسند انعام دیے اور 7ویں بیٹی کو جنگل میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نوکروں نے اس کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا جو بہت ہی خطرناک تھا۔ وہ اکیلی لڑکی جنگل میں پریشان تھی اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، اے اللہ میری مدد کرنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ لڑکی جنگل کے دوسرے کنارے پہنچی۔ اس نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے۔ وہ جب جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اسے اندر سے کھانسنے کی آواز سنی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو اس نے ایک بوڑھا شخص دیکھا جو پانی پانی کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس لڑکی نے گھڑے میں سے اس کو پانی بھر کر دیا۔ اس بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو ادھر جنگل میں؟ لڑکی نے اسے تمام معجزہ سنایا۔ اس بوڑھے نے لڑکی کو تسلی دی اور کہا، میں اکیلا رہتا ہوں، تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ وہ اس بوڑھے کے گھر میں رہنے لگ گئی۔ ایک رات ایک سانپ ادھر نکل آیا، ادھر ان کی جھونپڑی میں آ نکلا جو بہت پیاسا تھا۔ لڑکی کی نظر اس پر پڑی۔ اس لڑکی کو محسوس ہوا یہ پیاسا ہے۔ اس نے اس کو ایک کھیر کا پیالہ پیش کیا۔ سانپ نے جب وہ پی لیا تو اس نے ادھر ایک لال چھوڑ دیا۔ لڑکی نے لال کو دیکھا اور بہت خوش ہوئی۔ اس طرح سانپ ایک لال روز چھوڑ جاتا اور لڑکی اس کو اٹھا لیتی۔ لڑکی کے پاس بہت سے لال ہو گئے۔ اس طرح لڑکی کے پاس بہت سارے لال ہو گئے۔ اس نے اس بوڑھے کو بتایا اور کہا، میرے پاس لال ہیں۔ اس نے اس بوڑھے کو کچھ لال دیے کہ ان کو بیچ کر وہ بازار سے کچھ لائیں۔ اس طرح لڑکی نے کچھ لال بیچ کر اپنا محل تعمیر کروایا جو بہت ہی عالی شان اور اس وقت کا بہت زیادہ عالی شان محل تھا۔ اس شہر میں اس طرح کا محل کسی کا بھی نہیں تھا۔ اس طرح جو باقی لال بچ گئے، لڑکی نے اپنے گل کا ہار بنوا لیا۔ اس طرح پورے شہر میں لڑکی کی ہلچل مچ گئی۔ اس طرح لڑکی کی ہر طرف ہلچل مچ گئی اور اس کی تمام ہلچل اور نیک دلی پورے شہر میں پھیل گئی اور اس کے باپ تک بھی پہنچ گیا کہ ایک لڑکی ہے جو بہت ہی نیک دل ہے اور بہت امیر زادی ہے۔ اس طرح اس کے باپ اور اس کی 6 بہنوں نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا کہ ہم اس سے جا کر ملیں گے اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس طرح اس کا باپ اور اس کی 6 بہنیں ایک دن ان کے گھر آئیں اور اس کے باپ نے نوکروں سے کہا، لڑکی کو بلاؤ، اسے کہو کہ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ لڑکی پردے میں باہر آئی اور ان سے ملی اور ان کے لیے کھانا تیار کرایا اور اس طرح اس کا باپ اور اس کی 6 بہنیں دسترخوان پر بیٹھ گئیں کھانا کھانے کے لیے، لیکن یہ پردہ نہیں ہٹا رہی تھی
کیونکہ یہ اپنے باپ کو چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹی، ہم آپ کے کوئی پرائے نہیں ہیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ اپنا پردہ ہٹاؤ اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ اور وہ لڑکی واپس گئی اپنے کمرے میں۔ اس نے وہ شہی لباس اتارا، شان و شوکت والا ہار وغیرہ سب اتار دیا، اور ایک پوشیدہ لباس میں واپس آئی، اور پردہ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی کو بلاؤ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے جب دیکھا غور سے تو اس کی اپنی بیٹی تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، وہ رونے لگا اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا۔ اس طرح اس کے باپ نے اللہ کے در پر توبہ کی اور دعائیں مانگی۔ اس طرح اس نے قبول کیا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، دیتا بھی وہی ہے، پہناتا بھی وہی ہے، سب چیز کا مالک بھی وہی ہے۔ بس سلام۔